ابھی ایک ہفتے سے پہلے کا واقعہ ہے. میرا بیٹا، دو بیٹے جو ہیں کتب خانہ جو ہے چلاتے ہیں، تو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے. دوسرے دو بیٹے تھے ادھر عالیشان مسجد کی طرف رہتے ہیں. چھوٹا بیٹا میرے پاس جو ہے رہتا ہے. وہ ایک کتاب لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ ابا یہ کتاب ذرا دیکھ لینا کیسی ہے. ایک کتاب اس نے پیش کی درود شریف کے مجموعے کی، اور کہا کہ ذرا اس کو دیکھ لینا کیسی. میں نے کہا کیوں؟ کسی کتاب کے بارے میں تو پوچھتا نہیں تو آ کر کے کہ کیسی کتاب ہے. جو کتابیں تو بیچتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ کتاب کیسی ہے، اس کے بارے میں. کہا کہ یہ کتاب کا بہت چرچا ہو رہا ہے اور ہمارے پالن پور کے علاقے میں عورتیں عصر کے بعد اس کتاب کو لے کر کے جو بیٹھ جاتی ہیں اور بڑی پابندی سے اس کتاب کو جو پڑھتی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی عقیدت اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اس کی تمام مرادیں جو پوری ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ ذرا جو فضائل بیان کیے اس کو بھی دیکھ لیجئے اور کتاب کو بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک، تو کتاب کیا ہے؟ میں لایا ہوں جیب میں. یہ نام ہے اس کا درود شریف کی انتہائی عجیب و مبارک کتاب، البرکات المکیہ فی الصلوات النبویہ لامام المحدثین نجم المفسرین زبدۃ المحققین العلامہ الشیخ مولانا محمد موسیٰ الروحانی البازی. امام المحدثین، نام سنا تھا آپ نے اس محدث کا؟ لامام المحدثین نجم المفسرین زبدۃ المحققین علامہ الشیخ مولانا محمد موسیٰ الروحانی البازی. یہ تو عنوان ہے. اب آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رکھا الطبعۃ السابعہ والعشرون، الطبعۃ السابعہ والعشرون یعنی 27واں ایڈیشن. 27واں ایڈیشن ہے کتاب کا. کتاب البرکات مکیہ کا مختصر تعارف. درود شریف کی اس انتہائی مبارک اور عجیب کتاب میں مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سے زائد 804 ہیں 800 سے زائد اسماء کو احادیث کی مستند کتابوں سے، احادیث کی مستند کتابوں سے انتہائی تحقیق کے بعد درود شریف کی شکل میں جمع فرمایا ہے. اس سے پہلے آج تک کسی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ ناموں کو اکٹھا نہیں کیا گیا. آپ کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب کی ابتدا میں مصنف کے مختصر حالات زندگی عربی اور اردو زبان میں شامل کیے گئے ہیں. اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے. اصل کتاب کی ابتدا میں مصنف نے درود شریف کے فضائل، اس کتاب کی خصوصیات اور پڑھنے کا طریقہ تفصیل سے عربی زبان میں تحریر فرمایا ہے، اور عوام الناس کی آسانی کے لیے عربی عبارت کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی درج کیا ہے. اب حالات، مختصر حالات. وفات کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے 1419 میں. ہمارے طالب علم کے زمانے میں ان کا بڑا شہرہ تھا. انہوں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی جس میں اللہ کے ناموں کو اکٹھا کیا تھا اور اس کے خواص بیان کیے تھے، اور نہ جانے کتنے نام تھے اللہ کے، ہزاروں نام جمع کیے تھے اور اللہ کے ناموں کے خواص جو ہے بیان کیے تھے. پھر اس کے بعد یہ ان کی کتاب آخر عمر کی ہے. تو وفات کے بعد مصنف کی قبر مبارک سے بڑے عرصے تک جنتی خوشبو آتی رہی.
वफात के बाद मुसन्निफ की कब्र मुबारक से बड़े अरसे तक जन्नती खुशबू आती रही। उसी दौरान मुसन्निफ के एक शागिर्द ने ख्वाब देखा कि मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की सुनहरी जाली का दरवाज़ा खुला और अंदर से मुसन्निफ इंतहाई खुशी की हालत में मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। शागिर्द ने आगे बढ़कर सलाम किया और अर्ज़ किया कि उस्ताद मोहतरम, आपकी कब्र मुबारक से जन्नत की खुशबू आ रही है, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत मुहद्दिस आज़म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या आपको मालूम नहीं कि मेरी किताब बरक़ात मक्किया को बारगाह नबवी में शर्फ़ कबूलियत हासिल हुआ है, इसीलिए मेरी कब्र से जन्नती खुशबू आ रही। कोई समझे? अरे कुछ समझ में आया नहीं आया? हुजूर का तो नाम नहीं, लेकिन हुजूर से टच करने के लिए वो सुनहरी जाली से जानी मुसन्निफ निकले, वो तो हुजूर तक पहुंचाना है ताकि किसी तरीके पर लोगों को, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। हुजूर के नाम पर हर मुसलमान बेवकूफ़ बन जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रोज़े मुबारक की सोनीरी जाली का दरवाज़ा खुला और अंदर से मुसन्निफ इंतहाई खुशी की हालत में, यानी हुजूर के साथ बैठे हुए थे, हजरत बाहर तशरीफ लाए। बे इंतहा बरकत और हैरत अंगेज तासीर वाली ये किताब उलमा, तलबा और अवामुन नास में इंतहाई मकबूल और मारूफ है। दुनिया भर में बेशुमार औलियाउल्लाह और आम लोग उसे बतौर वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। कुरान की तिलावत की ज़रूरत नहीं, बस इसको वजीफ़ा पढ़ा दो। परेशानियों से नजात, मुश्किलात के हल, क़ज़ाए हाजात और खैर व बरक़ात हासिल करने के लिए किताब नहायत मुफीद, मुअस्सिर और मुजर्रब है। अल-बरक़ातुल मक्किया पढ़ना शुरू कीजिए, चंद दिन में ही आप खुद इसका बरकत महसूस करेंगे। आप इसकी बरकत महसूस करेंगे, मुशाहिदा करेंगे। समझ रहे नहीं समझा? अब ये मुसन्निफ का ख्वाब देखो, ये ख्वाब मैं बतलाना चाहता हूँ। हज़रत शेख रहमहुल्लाह ताला की कब्र मुबारक से जन्नत की खुशबू फूटना। तदफीन के बाद शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी बाजी की कब्र अथर और मिट्टी से खुशबू आना शुरू हो गई, जिसने पूरे मयानी कब्रस्तान, मयानी ये कब्रस्तान का नाम है जिसमें मौसूफ क्या मदफून है, पूरे मयानी कब्रस्तान को मुअत्तर कर दिया। दूर दूर तक फिजा इंतहाई तेज़ खुशबू से महकने लगी और ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। लोगों का एक हुजूम था जो उस वलीउल्लाह की कब्र पर हाज़िरी देने के लिए उमड़ पड़ा। मुल्क के कोने कोने से लोग पहुँचने लगे और तबर्रुकन मिट्टी उठा उठा कर ले जाने लगे। कब्र मुबारक पर मिट्टी कम होने लगती तो और मिट्टी डाल दी जाती। चंद ही मिनटों में वो मिट्टी भी इसी तरह खुशबू से महकने लगती। कब्र के पास चंद मिनट गुजारने वाले शख्स का लिबास भी जन्नती खुशबू से मुअत्तर हो जाता और कई कई दिन तक उस लिबास से खुशबू आती। ये मामूली वाक़या नहीं है। आलम इस्लाम की 14 सदियों में सहाबा के दौर के बाद हज़रत शेख तीसरी शख्सियत है जिनकी मरकद अतहर से जन्नत की खुशबू जारी हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अब तक जारी है। हज़रत शेख अल्लाह ताला के कितने बरगुज़ीदा और महबूब बंदे थे, उनकी इस अजीम करामत ने इस बात की तस्दीक कर दी। ये अजीमुश्शान करामत, अब आगे देखो क्या जुमला इस्तेमाल, ये अजीमुश्शान करामत जहाँ हज़रत मुहद्दिस आज़म की विलायत कामिला की वाज़ेह दलील है, वहाँ मसलक देवबंद के लिए भी काबिल सद फ़ख्र बात है। वहाँ मसलक देवबंद के लिए भी काबिल सद फ़ख्र बात। अरे उल्लू के पट्टे, मसलक दारुल ये है क्या? यानी ये लोग मसलक दारुल को जो मजरूजून कर रहे हैं और ख्वाबों से किसी की बुजुर्गी जो साबित हो जाएगी। और इनका इंतकाल हुआ है 2019, ये 2021 चल नहीं
1419 میں ان کا یہ 1442 22 سال تھے. اور ہمارے طالب علموں کے زمانے میں ان کا خوب جو چرچا تھا یہ پاکستان کا جو کوئی عالم ہے اس کے بارے میں آپ نے کبھی اس کا نام تک سنا؟ اور یہ محدث اعظم بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء دیوبند کے یہ سرخیل ہیں. کیسا جو سرخیل! تو ایسے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں جو درود کے صیغے جو ذکر کیے گئے اس میں سے ایک بھی معصور نہیں. درود کے صیغے احادیث میں مذکور ہیں کہ نہیں ہے؟ 40 صیغے حضرت شیخ زکریا نے جمع کر رکھے ہیں. اس میں سب سے جو مشہور اور سب سے زیادہ مفید صیغہ ہے وہی کیا ہے؟ درود ابراہیمی، جس کو نماز میں لیا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک الی آخر. یہ سب سے مشہور، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی نہیں. سب جتنے صیغے ہیں 804 ہیں، وہ سب اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، مصنف کے گھڑے ہوئے ہیں. اور کیسے گھڑے ہوئے ہیں؟ 804 یہ ہے. اس کے بعد 805 اس پر کتاب ختم ہو رہی. درود شریف کا جو ہے یہ نمبر ہے 804. اللہم صلی وسلم علی سیدنا یوزا موزا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یوزا موزا جن کا بھی نام کسی کتاب میں دیکھا اوپر لکھا ہے نا کہ حدیث کی مستند کتابوں سے یہ نام جو ہے لیے گئے اوپر ہے. تو کون سے؟ بخاری میں ہے، مسلم شریف میں ہے، کسی بھی کتاب میں یہ نام نہیں بتلا سکتے. اچھا نیچے کیا لکھ رکھا ہے؟ یوزا موزا ہوا اسمہ فی التوراۃ راج مادہ مادہ سیرت حلبیہ کے حوالے سے نقل کر رہا. اور یہ تو یہ کوئی کمال ہے. اور درود شریف کے جو صیغے منقول ہیں ان میں جو برکت ہے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم کتنا بھی شاندار صیغہ بنا دے، کلمہ بنا دے، اس میں وہ برکت نہیں آ سکتی. یہ یعنی 805 صیغے ہیں درود شریف کے، ایک بھی منقول نہیں ہے. سب اسی موسیٰ بازی کی جو نہیں بازی کاری ہے جو، اور اس نے جو گھڑ رکھے ہیں اور امت میں پھیلا رہا ہے. اور لکھ رکھا ہے آگے فضائل میں کہ جو جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اس میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، جنات اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، سحر کا اثر نہیں ہو سکتا. قرآن کو چھوڑ دو، بس اس کتاب کو جو ہے نہیں 10 روپے 20 روپے کی ہوگی لے کر گھر میں رکھ لو، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کوئی تمہارے گھر کو جھانک نہیں سکتا. جو عجیب جو ہے مسئلہ کے دارالعلوم کا لوگوں نے مذاق جو اڑا رکھا ہے. اور یہ ذہنیت بڑی تیزی ہے، اس کی وجہ سے مسلک جو مجروح ہو رہا ہے. عام طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلک علماء دیوبند کے لیے قابل فخر بات ہے. ارے کیا قابل فخر بات ہے، قابل افسوس. لیکن ہر جگہ کہاں ہم تردید کرنے کے لیے جائیں گے؟ اس لیے آپ کا فرض منصب ہی ہے کہ ایسی کتابوں کے بارے میں کوئی شخص پوچھے تو اول وہلے میں بتلا دیجئے کہ اس کو جو ہے بالکل جو ایک طرف جو ڈالو، جھونک دو، جو اس کو حمام میں جو جھونک دو، اس کو جلا دو، بالکل اس کا پڑھنا جو جائز نہیں. قرآن کریم کی تلاوت سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے. عام طور پر اس وقت کوئی تلاوت تو کرتا ہی نہیں ہے. جو خواتین بیچاری دیندار جن ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہت تلاوت کرتی ہے تو تلاوت سے ہٹا کر کے ایسی کتابوں میں جن گھسا دیا. اب اسی کے تو کہاں سے گھروں میں جن برکت ہوگی؟ اس لیے میرے عزیزو اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے جو دیوبندیت کو مجروح کر رہا ہے. کچھ تو جو ہے نہیں کیا دیوبند سے ہٹ رہے ہیں، مودودیت کی طرف جو مائل ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے بریلوی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. اب بریلویوں میں اور ہم میں کوئی خاص فرق نہیں کیا رہ گیا. ہمارے طالب علم کے زمانے میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی جن کی حدیث ہے، جن کی کتاب ہے حدیث میں معارف الحدیث، بہت بہترین جن کتاب ہے، 7 جلدوں میں، اس سے آپ حضرات کو جو استفادہ کرنا چاہیے. وہ کہا کرتے تھے کہ بریلویوں میں اور ہم میں صرف ایک بالشتہ کا فرق رہ گیا ہے. یعنی اب ہم بھی ذہنی طور پر بریلوی بن گئے ہیں. بریلویت ایک خاص فکر کا جو ہے نہیں، یعنی گلو. بریلویت کا اگر آپ خلاصہ نکالو گے تو کیا جو ہے نہیں گلو،
قرآن کریم نے یہی بات کہی ہے کہ اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، وہ غلو ہی تو کرتے ہیں حضور کو حاضر و ناظر، عالم الغیب، مختار کل وغیرہ جو مانتے ہیں. یہی ذہنیت اب دیوبندیوں میں پل رہی ہے، بلکہ اب اکثر کا اور عوام کا یہی حال ہو گیا ہے. اس لیے آپ حضرات دارالعلوم کے فاضل ہیں، دارالعلوم کے جو طالب علم ہیں، مسلک دارالعلوم کو سمجھو، ہمارے اکابر کی کتابوں کو پڑھو، اکابر کی جو ہے باتوں کو جو ہے سمجھو، اور پھر اسی پر عمل کرو، لوگوں کو اس کی جو دعوت دو. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک دارالعلوم کی حفاظت کی پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.